اصل پروگرام اور اصل تقریر ہونے والی ہے، وہ انشاءاللہ العزیز اس رمضان المبارک کے فضائل اور شب قدر کے فضائل اور دیگر فضائل پر وہ سیراسی گفتگو ہو سکے گی۔ میری صحت اگر اجازت دیتی تو میں خود بھی انشاءاللہ العزیز آپ کا ساتھ دیتا، لیکن مجبوری ہے۔ سب سے ضروری چیز جو ہمیں سمجھنی ہے، اور بالخصوص ویسے تو ہمیشہ اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، آج کے دور میں اور اس ماحول میں بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ وہ کیا؟ ہم اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ ہم نے اپنی طرف سے غفلت برت لی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دنیا کی ٹھوکروں میں آ گئے۔ دیکھیے، کوئی بھی انسان ہے، اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے، اور مختلف حیثیتیں ہوتی ہیں انسانوں کی۔ ایک ایسا انسان جو باوقار ہو، باعزت ہو، ذہین ہو، اگر اسے کوئی آدمی اپنے اشاروں پر نچانا چاہے، اپنے ہر اشارے پر وہ چاہے کہ اٹھتا بیٹھتا رہے، تو میرے خیال میں کوئی بھی باعزت اور باوقار انسان جو ہوگا وہ اسے گوارا نہیں کرے گا۔ عزت نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ یہ کیا بات رہی کہ ایک آدمی نے کہا صاحب اٹھ کے کھڑے ہو جائیے تو آپ کھڑے ہو گئے، اس نے کہا بیٹھ جائیے تو بیٹھ گئے، اس نے کہا چل پڑیے تو چل پڑے، اس نے کہا کہ سو رہی ہے تو سو رہے، اس نے کہا یہ کام کرو کر بیٹھے، چھوڑ دو چھوڑ دیا۔ یہ بھی کوئی بات نہیں۔ ایسا انسان اس زندگی میں کسی مرحلے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور ایسے انسان کو ہر آدمی اپنا کھلونا سمجھتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے اندر سے گم ہو چکی ہے، جس کی بنا پر آج دنیا کی ساری قوموں نے ہمیں فٹ بال کی حیثیت دے رکھی ہے، اور ہمیں اپنے ہاتھوں کا کھلونا بنا رکھا ہے۔ جو جدھر چاہتا ہے ادھر رخ موڑ دیتا ہے، جو جب چاہتا ہے کر لیتا ہے۔ ہاں حضور یہ بھی ٹھیک ہے، اچھا یہ مت ہاں حضور ٹھیک ہے بالکل، اچھا یہاں بیٹھے ہاں ٹھیک ہے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یا سنو، پہلے اپنے کو پہچانو، آپ کی حیثیت کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پہاڑ پر بیٹھے ہوئے کچھ کر رہے تھے۔ وہ اپنے فقیر آدمی اپنے دھن میں مست تھے، اتنے میں دو چار آدمی ادھر سے گزرے، جان پہچانتی پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا ابراہیم یہاں کیا کر رہے ہیں یار؟ انہوں نے کہا میں کچھ نہیں، بس اللہ اللہ کر رہا ہوں، اور کیا کر رہا ہوں؟ ان کا حضور ایک مسئلہ بتا دیجیے۔ مسئلہ تو آپ لوگ بھی بہت پوچھتے ہیں نا، چلتے پھرتے مولانا صاحب کو فوراً پکڑ لیتے ہیں، مولانا صاحب ایک مسئلہ بتا دیجیے، مفتی صاحب بس ایک مسئلہ ذرا بتا دیجیے۔ یہ کوئی قدر ہی نہیں رہی گئی مسئلہ پوچھنے کی اب تو۔ جہاں جاؤ، بازار میں کھڑے ہیں حضرت ایک مسئلہ بتا دیجیے، دکان پہ کھڑے ہیں ملاقات ہو گئی ہے مسئلہ، سوچتے ہیں کہ چلو یار وقت غنیمت ہے مل گیا ہے، ورنہ مسئلے کے لیے کون وقت نکالتا ہے؟ اس کے لیے تھوڑی نا ہم لوگ نکال کے مفتی صاحب کو جائیں گے، ارے مفتی صاحب خود ہی مل گئے ہیں تو چلو پوچھ لیا صاحب۔ حضور ایک بات بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ایمان کی تشریح فرمائی، تو کہتے ہیں کہ اچھا تو ایمان جو ہے جس کے اندر ہوگا وہ مومن ہوتا ہے۔ تو مومن کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ ایک صاحب ایمان کی حیثیت کیا ہے؟ تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا مومن دراصل اسے کہتے ہیں، مومن وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پہاڑ سے بھی کہہ دے کہ یہ پہاڑ چل تو وہ چلنے لگے گا۔ یہ جملہ انہوں نے ادا فرمایا اور ان کو بتایا، ایمان کا مطلب سمجھایا
کہ ایمان وہ قوت ہے کہ جس میں یہ سما جاتی ہے مومن کے اندر. تو مومن جب یہ کہتا ہے کسی سے, پہاڑ سے بھی کہتے کہ یہ پہاڑ چل, تو وہ چل پڑتا ہے. یہ وہ سمجھا رہے تھے اور پہاڑ نے ہلنا شروع کیا اور کھسکنا لگا. تو آپ نے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور ارشاد فرمایا ابے ٹھہر, ابھی میں نے تجھے چلنے کا حکم نہیں دیا ہے, میں تو ان کو مطلب سمجھا رہا ہوں ایمان کا. ابھی تو میں ان کو ایمان کا مطلب سمجھا رہا ہوں, مومن کا مقام بتا رہا ہوں, اور تو ابھی سے چلنے لگا ہے. یہ ہے مومن کی حیثیت جسے ہم نے کھو دی ہے. اب آپ یقیناً آپ کے دل میں یہ بات ہوگی کہ ہر آدمی ابراہیم ادھم تھوڑی نہ ہوگا. ہم یہ نہیں کہتے کہ سب ابراہیم ادھم ہو جائیں, لیکن یہ ضرور ہم کہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں ایمان کی طاقت جس کے دل میں آ جائے گی, دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے ٹک نہ سکے گی. نگاہ مرد مومن کے اشارے پلٹ دیتے ہیں تقدیروں کے پاسے. ایک مرد مومن اگر سچا مومن ہے تو جدھر نگاہ اٹھا دیتا ہے ساری کائنات اس کے قدموں پر جھک پڑتی ہے. آج ہم کیوں سب ہر جگہ جھکے پھرتے ہیں؟ ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے, ہمیں اپنی تلاش کرنی چاہیے. کچھ کمی ہے ہمارے اندر. ابھی ایک بات آ گئی, ابھی کل رات بھی کہیں میں تقریر کر رہا تھا. آپ دیکھو میں نے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے, ترجمہ یہ ہے کہ بے شک پروردگار عالم نے مومنین کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, جنت کے بدلے میں. اب آپ غور فرمائیں, ایک چیز بک رہی ہے, اس کی قیمت جو ہوگی وہ بیچنے والے کی ہوگی, مالک وہی ہوگا نا. خریدار جو ہے وہ تو شے کا مالک ہو گیا, لیکن بیچنے والا جو ہے وہ قیمت کا مالک ہو گیا. ہوا کہ نہیں یار, بول نہیں رہے آپ لوگ, سمجھ نہیں ہے بات. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. ایک چیز ہم نے بیچی ہے کسی کے ہاتھوں, تو اس چیز کو جو ہم نے بیچا ہے وہ تو خریدار مالک ہو گیا, لیکن اس نے جو قیمت ادا کی ہے اس کا میں مالک ہو گیا, ہے کہ نہیں؟ اپنی ملکیت بھیک میں نہیں مانگی جاتی کبھی, اسے یاد رکھو. اگر اپنی ملکیت ہے تو اسے بھیک میں کاہے کو مانگ رہے ہو یار؟ ذرا مفتی صاحب سے معذرت کے ساتھ, نہیں تو اپنی فتویٰ میں لگائیں, مگر میں ایک جرات کر رہا ہوں. لوگ جنت کے لیے دعائیں تو کرتے ہیں نا, جنت کے لیے گر گراتے ہو کہ نہیں گر گراتے؟ بولو نا, ہے نا؟ خواہش تو سب کی ہے نا. ہمیشہ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں جنت عطا فرما دے, اور میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی جنت جب ہماری ہی ہے تو مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ دوسری پڑھ لیں گے. حضرات محترم, یہ نام سماعت فرمائیں کہ ایک گاڑی ہے مفتی صاحب کے گھر کے سامنے کھڑی ہے, رجسٹریشن نمبر ہے PL02 VME, پولیس وہاں اس کی وین کھڑی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 منٹ کے اندر وہ گاڑی اگر موو نہ کی گئی تو وہ اٹھا کر لے جائیں گے. جس صاحب کی یہ گاڑی ہے وہ وہاں سے موو کر دے. دوسری پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین وبارک وسلم ابدا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جنت تو ہماری جانوں اور ہمارے مال کے بدلے میں پروردگار عالم نے پہلے ہی حوالے کر دی ہے, پھر مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں ہے کچھ دال میں کالا معلوم ہوتا ہے. اب اس کے بعد بھی جو مانگتا ہے نا تو معلوم ہوتا ہے, یہ سمجھتا ہے کہ کچھ کمزوری میرے خرید و فروخت میں ضرور ہو گئی ہے میری طرف سے.
تو اگر میرے بھائی اگر یہ احساس ہے کہ ہمارے ایمان میں کچھ کمزوری ہے تو اسے دور نہ کرو. آپ کو جب پتہ لگ جاتا ہے کہ مجھے بیماری ہے تو علاج کی فکر آپ کرتے ہیں, اور جب یہ پتہ لگ گیا آپ کو کہ یقیناً ہمارے اندر کوئی کمی ہے, جب ہی ہمارا ضمیر بار بار پکار رہے پروردگار اعلی ہمیں جنت عطا, ہم کہتے ہیں کہ اگر اپنے آپ کو اس کا اہل بنا لو تو مانگنے کی ضرورت کیا ہے. اپنے آپ کو اس کا اہل بناؤ تو صحیح, اور اس کا اہل بننے کے لیے جانتے ہیں کیا ہے؟ ایک مرد مومن کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کے ہر شعبے کو اللہ اور رسول کی مرضی کے حوالے کر دے. صرف اتنی بات کرنی ہے اسے, اور جب ہم اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیں گے تو اس نے جو وعدہ کیا ہے وہ تو ہمارے حوالے ہے ہی ہے, مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. یہی وہ فلسفہ ہے کہ جب ہم کبھی کتاب میں پڑھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پائے کی ولیہ گزری ہیں. کہتے ہیں کہ ایک روز کسی نے دیکھا کہ ہاتھ میں لکڑی ہے اور ایک لوٹا پانی لیے ہوئے اور چلی جا رہی ہے اور بڑے جلال میں ہے. کسی نے پوچھا حضور یہ کیا ماجرا ہے, یہ آپ کا اندازہ ہی نہیں سمجھا رہا. کہ نہیں آج مجھے چھوڑ دو, میں آج جنت میں آگ لگا دوں گی اور جہنم کو بجھا دوں گی. آج میں جنت کو آگ لگا دوں گی اور جہنم کو سرد کر دوں گی, بجھا دوں گی. کیوں, آخر کیوں اتنا جلال آیا آپ کو؟ میرے رب کی عبادت لوگ جنت کی لالچ میں کیا کرتے ہیں, میرے رب کی عبادت لوگ دوزخ کے ڈر سے کیا کرتے ہیں. نہ جنت رہے گی نہ دوزخ رہے گی. اس وقت جو عبادت کرے گا صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے گا اور وہی عبادت کامیاب ہوگی. تو وہ واقعتاً وہ جنت کو آگ لگانے اور جہنم کو سرد کرنے نہیں جا رہی تھی, وہ اس فلسفے کو سمجھانے جا رہی تھی کہ عبادت کسی حرص و ہوس کے ساتھ نہیں کی جا سکتی, کسی لالچ میں نہیں کی جا سکتی. اگر لالچ شامل ہو گیا اور اگر اپنی خواہش اس میں شامل ہو گئی تو پھر وہ عبادت نہیں رہ جائے گی. عبادت تو خالص اللہ کی رضا کا نام ہے, صرف رضا الہی کا حصول, اسی کا نام عبادت ہے. کل بھی میں نے اس پر بہت تفصیلی گفتگو کی تھی کہ عبادت کے بارے میں لوگ الجھے ہوئے رہتے ہیں. آج کل ٹیلی ویژن پر بھی بڑے بڑے دانشور آتے ہیں اور عبادت کا مطلب لوگوں کو سمجھاتے ہیں, اور سارا پروگرام سننے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت نے خود ہی نہیں سمجھایا. گھنٹہ بھر لوگوں کی سمع خراشی کرنے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے کچھ سمجھا ہی نہیں ہے, دوسروں کو کیا سمجھائیں گے. عبادت کیا ہے؟ نماز پڑھنا؟ جی نہیں, نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے. روزہ رکھنا عبادت؟ جی نہیں, یہ بھی عبادت نہیں ہے. حج کرنا عبادت ہے؟ یہ بھی عبادت نہیں. یہ ساری چیزیں عبادت نہیں ہیں, عبادت کے حصول کا ذریعہ ہے. یہ منزل نہیں ہے, منزل کا راستہ ہے. نماز سے مقصود کیا ہے؟ روزہ سے مقصود کیا ہے؟ حج کرنے کا مقصد کیا ہے؟ زکوٰۃ دینے کا مقصد کیا ہے؟ یا دوسری اور بھی جو آپ سمجھتے ہیں نیکیاں کرتے ہیں, ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنا. صرف ایک مقصد ہوتا ہے. نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو, روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ اور رسول راضی ہو, زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں کہ وہ راضی ہو. اگر ہماری نماز سے اللہ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی تو وہ نماز منہ پہ مار دی جائے گی. پتہ چلا کہ یہ نماز کوئی حیثیت نہیں رکھتی اگر رضا الہی کا حصول نہ ہو سکے. ایسے ہی آپ ساری عبادتوں کو لے لیجئے,
जितनी इबादतें हैं वो सब वसीला है असल इबादत का। असल इबादत नाम है परवरदिगार आलम की रजा का। जब और जिस तरह और जिस हैसियत से भी अल्लाह की रजा हासिल हो जाए, वही हैसियत इबादत है, वही रास्ता इबादत है, वही तरीका इबादत है। इसीलिए तो कहा जाता है या बहुत सारी गलतियां, बहुत सारे जराइम बेहतर होते हैं बहुत सारी नेकियों से। वो कैसे? वो जुर्म और वो गलती और वो गुनाह कि जिसके बाद इंसान के अंदर नदामत पैदा हो जाए और उसके दिल के अंदर सोच पैदा हो जाए, दर्द पैदा हो जाए और तड़प पैदा हो जाए और तौबा करके अपने परवरदिगार आलम की बारगाह के करीब हो जाए, तो वो बुराई उस नेकी से अच्छी है जिस नेकी के करने के बाद अंदर गुरूर पैदा हो जाए, तकद्दुर पैदा हो जाए। 2 रकात नमाज पढ़ी तो आसपास की तरफ देख रहे हैं, बायसी से गुस्तानी हो रहे हैं, देखे कहीं वही तो नहीं आ रही थी। अरे हम क्या, हमारा सजदा क्या है? लेकिन कितने लोगों को मैंने सुना है डंके की चोट पे लगे, मैंने 7 हज किए हैं, तो क्या जाने। कोई कहता है काबे की छत पे नमाज पढ़ी है, कोई कहता है काबे के अंदर जाके नमाज पढ़ी है। अबे काबे के अंदर तो बुद्ध भी 360 थे ना, है? तुमने चंद मिनट गुजारे हैं काबे के अंदर, उन्होंने हजारों बरस गुजारे। क्या जवाब दोगे? काबे के अंदर बाहर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। काबे वाले को राजी कर लो तो समझ लो बेड़ा पार है। इसलिए मेरे भाई, मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूँ अपने अमल और किरदार पर। पहली बात तो ये कि हमें मगरूर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमें अपनी हैसियत को पहचानना चाहिए। एक बात और भी समझ आती, हमारे मुसलमानों में एक बड़ी बीमारी आजकल पैदा हो गई और वो हर जगह तकरीबन है, अल्लाह रहम करे। और कोशिश तो की जा रही है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी कौम को इससे बचाए। इस्लाम को लोगों ने तो रस्म समझ लिया। नमाज पढ़ते रहो, रोजा रखते रहो, हज करते रहो, ज़कात देते रहो तो बस ठीक है, मुसलमान है ना। उसके बाद कुछ भी करते रहे, आपसे मतलब नहीं। मौलाना आप काहे को हमारे पीछे पड़े हैं? कोई नमाज तो हम पढ़ लेते हैं ना, है? रोजा रख लेते हैं, हज करते हैं, ज़कात दे लेते हैं ना, तिलावत भी कर लेते हैं, फिर आप हमारे पीछे काहे को पड़े हैं? और कौन सा इस्लाम आप चाहते हैं? असल में हमारी कौम बड़ी भोली है। उसने समझा है कि इस्लाम यही इतना है, हालांकि ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम का एक हिस्सा है, या यूं कह लो जैसे कि हदीस में है कि इस्लाम की बुनियाद इस पर है, तो खाली बुनियाद ही पूरा घर नहीं होता, उसके साथ और भी कुछ चीजें होती हैं ना, है? तो ये चीजें जो आप कर रहे हैं, बिलाशुबहा अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि उसने हमें और आपको इतनी तो तौफीक दी है कि कम से कम दिन में 5 मरतबा उसी बारगाह में सजदा रेज़ हो जाते हैं। अभी इतना तो ईमान की रगब बाकी रह गई है, लेकिन इसके अलावा जो हमारा रवैया है वो इंतहाई खतरनाक है, जो सिर्फ न हमारे लिए बल्कि हमारी आलो औलाद के लिए भी हमसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। और तरह तरह की जहनियत आ रही, पता नहीं आपने कभी याद किया नहीं। एक जहनियत पूरे बरतानिया में ये हमारी कौम के अंदर पैदा हो गई है कि नमाज मेरी फर्ज नमाज है, ये तो ठीक समझ में आती है कि अल्लाह ने फर्ज क्या पढ़ी, सुन्नत और नफिल क्या चाहिए, लिहाजा सुन्नत और नफिल नहीं पढ़नी चाहिए। एक बात मैं बता दूं कि ये जो मैं कह रहा हूं इसे आप जहन में रखिए। ये ऐसी आवाज उठ चुकी है कि ये जहन आहिस्ता आहिस्ता हमारे बच्चों और नौजवानों को दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है।
یہ الگ بات ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، وہ اپنی جگہ ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ہمارے اپنے ہی ہمارے دیواروں میں نفق لگا رہے ہیں، ورنہ یہ ذہنیت کی بتائی کہ آپ بوڑھے بوڑھے لوگ جو بیٹھے کبھی پاکستان میں یا ہندوستان میں آپ نے سنا تھا اس قسم کی بات؟ اور دوسرا مسئلہ اور ایک چل رہا ہے، بڑے دنوں میں رمضان کی تحری کرنی ہے، کتنے وقت تک روزہ رکھا جائے۔ یہ چند مسائل ہیں جو انڈر گراؤنڈ چل رہے ہیں میرے دوست اور میرے نوجوانوں، ہوش میں رہنا، کبھی بھی اس بات کی طرف تمہیں مائل نہیں ہونا ہوگا۔ اللہ اور رسول کی جانب سے جو حکم ہو گیا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جو مان لیا ہم نے، مان لیا، اس میں کوئی چیز کی ملاوٹ تم برداشت نہیں کر سکتے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو روزہ نماز اپنی جگہ کرتے رہو، باقی غیروں کی تہذیب اگر سر سے پیر تک یہ اپنا لیا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن انہیں نہیں معلوم کہ وہی تہذیب آہستہ آہستہ آپ کو تو نہ صحیح مگر آپ کی اولاد کو یقیناً ختم کر دے گی۔ آپ کے سامنے صرف آپ کو اپنا مستقبل ہے، ہمارے سامنے آپ کی اولاد کا مستقبل ہے۔ چند برس کے بعد ان کا کیا ہوگا؟ کبھی ٹھنڈے دل سے میرے دوستو جب سونے کے لیے تم بیڈ پہ جاتے ہو تو تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ آج جو یہ حالات میں ہم نے بڑے بوڑھوں سے جو کچھ بھی سنا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے کسی صورت سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور اپنے اسلام کو اور اپنے ایمان کو کسی حیثیت میں بھی محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن اب کے 10 برس کے بعد جب ہم آنکھیں بند کر لیں گے اور ہم اللہ کے دربار میں پہنچ جائیں گے اور ان بچوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اسلام کسے کہتے ہیں، صرف یہی جانیں گے کہ صرف نماز روزے کا نام اسلام ہے، کپڑا جیسا چاہو پہن لو، ثقافت جو چاہو اپنا لو، جہاں چاہو کلب میں چلے جاؤ، کھیل کے میدان میں جاؤ، ڈانس گھر میں چلے جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا، واپس آ کے نماز پڑھ لیا کرو۔ تو اگر یہی صورت رہی تو کل بتاؤ کہ قیامت کے میدان میں اگر ان بچوں نے تمہارا دامن پکڑ کے جھجوڑا پروردگار عالم کے سامنے کہ میرے والد ہمیں جتنا بتایا گیا تھا اتنا ہی تو جانتے تھے، یہ ہمارے باپ دادا سے پوچھو جنہوں نے ہمیں اس نرخ میں ڈھکیل دیا تھا اور تنہا چھوڑ کے چلے آئے، اگر انہوں نے پہلے ہمیں سمجھا دیا ہوتا کہ اصل اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے تو ہم جس وقت مسلمان تھے اس وقت غیروں کی تہذیب کو ہم کبھی نہیں اپناتے، اور آج ہمیں یہ نہ دیکھنا پڑتا، یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ تو میرے عزیزوں بات بڑی بڑھ جائے گی اور ظاہر بات ہے کہ آپ جانتے ہیں میں کوئی شکل تو نہیں کرتا، کبھی اگر موقع ملا تو پھر انشاءاللہ کچھ ضروری باتیں کروں گا۔ آج مجھے صرف اتنا بتانا ہے، ایک مرتبہ پھر دوہرا دیتا ہوں کہ اپنی حیثیت کو پہچانو، تم وہ نہیں ہو کہ غیر مذاہب والے تمہیں اپنا کھلونا بنا دیں۔ آپ نے کبھی سنجیدگی سے سوچا، آج ہر مسئلے پر ہمارے وہاں میٹنگ ہوتی ہے، کوئی بات آئی سر پر دوپٹہ ہونا چاہیے کہ نہیں، برقع ہونا چاہیے کہ نہیں، عورتوں کو پردے میں رہنا چاہیے، جیسے معلوم ہوتا ہے کیا رسول نے اس کا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے؟ بولو، اللہ اور رسول نے اس کا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، اور جب فیصلہ کیا ہے تو تمہیں میٹنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بتاؤ۔ تو جانتے ہو یہ کون سی راہ ہے؟ یہ وہ راہ ہے جو ہزاروں برس سے دوسرے لوگ اپناتے چلے آئے ہیں، جب کوئی ضرورت پڑی میٹنگ کر دی ہے تو ذرا ہے خود ہی تبدیلی کر لی اپنی بات، جب حالات کو دیکھا تو اس کو ذرا سا سرکا لیا، تو حالات سے سمجھوتا کرتے کرتے اپنا مذہبی ختم کر ڈالا۔ یہ دنیا چاہتی ہے کہ تم بھی اسی راستے پر آ جاؤ تاکہ اپنے 10 برس کے بعد ہم تمہاری اولاد سے کہہ سکیں کہ جیسے تمہارا ہمارا مسلک تم کہتے ہو کہ غلط ہے ویسے تمہارا بھی دین جا چکا ہے۔ اگر ہم نے تبدیلیاں کی ہیں تو تم نے بھی تو تبدیلیاں کر لی ہیں اپنے وہاں۔ تو اب طرح طرح سے لوگ کبھی یہاں میٹنگ کریں گے، کبھی وہاں میٹنگ کریں گے، چلو یہ مسئلہ آیا ہے، کبھی وہ مسئلہ آیا ہے، صاحب قرآن کی تشریح سے یہ کر رہے ہیں، کبھی وہ کر رہے ہیں۔ ابھی قرآن کی تشریح کرنے کے لیے تم ہی لوگ رہ گئے ہو،
اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ تو خاموش بیٹھے ہیں. یہ دو کتاب پڑھ کے اردو کی اور ترجمہ پڑھ کے آئے ہیں قرآن کا, تو وہ جناب قرآن مقدس کی تفسیر فرما رہے ہیں. تو میرے دوستو یہی ہے گمراہی کا ذریعہ. پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو اس گمراہی سے بچائے اور مغربی پرستی سے ہمیں دور رکھے اور مغربی ذہنیت رکھنے والوں سے ہمیں دور رکھے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. جزاک اللہ.